اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حکومت نے ٹھان لی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نیب کو انہوں نے زیر کر لیا، باقی اور چیزوں کو بھی انہوں نے زیر کر لیا، پی ٹی آئی کو بھی کرش کر دیا۔ اب ان کے لیے جو ان کی آخری دیوار جو ہے نا، وہ جوڈیشری رہ گئی ہے۔ ابھی حقیقی آزادی کی جو جنگ جو ہے نا، وہ آخری مرحلے میں ہے۔ اگلے 10-15 دن بڑے اہم ہیں، اور ان 10-15 دنوں میں جو آخری مارکہ ہوگا وہ جوڈیشری کا ہوگا۔ جس طرح جوڈیشری کو بے عزت کیا جا رہا ہے، اور جس طرح صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے جوڈیشری، اور یہ سب ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو کھلے عام گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے۔ اصل میں لوگ جو ہے نا، وہ دونوں جگہوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ جو خاموش ووٹرز ہوتے ہیں، جو سائلنٹ ووٹر ہوتے ہیں، وہ جو لاسٹ مومنٹ میں جو ٹرن کرتے ہیں اپنے آپ کو، جو اپنا موڈ بناتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں ذہن نشین کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ ہم نے جیسے کہ کہا کہ جی، اب جیسے انہوں نے یہ بنایا ہے کمیشن، تینوں کنٹروورشل قسم کے ججز ہیں جس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح ایک پرائم منسٹر کی پریروگیٹو ہوتی ہے کہ جی اس سے پوچھے بغیر کیبنٹ کوئی چیز کر نہیں سکتی ہے، اور کیبنٹ میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، یہ پرائم منسٹر کی صوابدید اختیار ہے، اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتی کہ ہے نا کس کو منسٹر بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے۔ اٹ از دا پرائم منسٹر ہو از دا ڈیسائسو فیکٹر۔ اسی طرح چیف آف دی آرمی اسٹاف ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے۔ پوری اتنی کوریں ہیں، اور ساری کوروں کا جو ڈیسائسو فیکٹر ہوتا ہے وہ چیف ہوتا ہے۔ جو چیف آف اسٹاف کا آرڈر ہوتا ہے، اور جو اس کے آرڈرز ہوتے ہیں، اس کو سارے پوری جگہ سرکولیٹ ہوتے ہیں، اور ہے نا یہی آرڈر ہے نا وہ مانا جاتا ہے۔ اسی طرح چیف جو ریاست کا تیسرا ستون جس کو جوڈیشری کہتے ہیں، اس کے ستون کا اس وقت ہے نا پی ڈی ایم کی بدقسمتی سے کہ جسٹس عطا بندیال ہیں، اور یہ جسٹس عطا بندیال کو کسی بھی طریقے سے گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، آڈیو لیکس ہے نا، آڈیو لیکس کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ قانون شہادت کیا کہتی ہے؟ قانون شہادت کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مطلب آپ آفیشیلی ریکارڈنگ کی ہے، تو آپ ہے نا آڈیو لیکس کی ریکارڈنگ آفیشیلی کر کے اس کو آپ عدالت میں ثبوت کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم فلاں، یعنی میرا نام لے لیں، میجر ریٹائرڈ ہارون رشید، ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، ایک باقاعدہ اس کے لیے ایک انکوائری ہو، اور پھر ان کو مانیٹر پہ رکھا گیا، اور مانیٹر پہ رکھنے کے بعد میری آڈیو ٹیپنگ کی گئی، اور ہے نا میرے خلاف ثبوت اکٹھے کیے گئے، اور پھر عدالت میں پیش کیے گئے کہ دس واز دی ایک رپورٹ تھی، ایک آئی رپورٹ تھی کہ میجر ہارون صاحب از انوالو ان سم اگینسٹ دی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز، اور تو اس طرح پھر اس کی آڈیو لے کے اس کو آڈیو کو لے کر اس آڈیو کو ہے نا قانون کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، ثبوت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر میری بے خبری اور کوئی آفیشیلی مطلب نام نہیں، پتہ نہیں، کسی کا معلوم نہیں کہ کون ریکارڈ کر رہا ہے، کیسے ریکارڈ کر رہا ہے، کیوں ریکارڈ کر رہا ہے، اس طرح کی آڈیو لیکس ہے نا، وہ آڈیو لیکس کی ہے نا کو قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو قانون میں پیش کیا ہی نہیں جاتا ثبوت کے طور پہ۔ اور یہ بات میرے سے زیادہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جانتے ہیں، جو ہونے والے چیف جسٹس ہے، اور یہ بات عامر فاروقی صاحب مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور یہ جو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ تینوں جوڈیشل کمیشن کے ممبرس اور ہیڈ بن گئے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس، اور یہ تینوں کنٹروورشل جو ہے نا، یہ تینوں کنٹروورشل ججز ہیں۔ ایون دے آر ناٹ کنٹروورشل، تو ایک بات تو طے ہے نا کہ کسی بھی جوڈیشل کمیشن کو بنانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشورہ لے، ان کو سجیسٹ کرے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو اٹ از دا پریروگیٹو آف دی چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بننا چاہیے تو وہ بناتا ہے، اور کانسٹیٹیوٹس جو ہوتے ہیں نا، ممبرس آف دی جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے، وہ اٹ از ٹوٹلی دا پریروگیٹو آف دی چیف جسٹس آف پاکستان، ناٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو اسی طرح بس اب یہ جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ سارے جو ہے نا ان کی بار بار بتایا جا چکا ہے، اب اس میں فردر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے خلاف
ایک سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس بھی ہے اور اس کا ابھی تک ورڈکٹ آیا نہیں ہے. تو اس کے باوجود اگر یہ اس کو جوڈیشل کمیشن کو یہ لیڈ کریں گے اور جس طرح وہ پارلیمنٹ میں گئے اور جس طرح وہ عطا بندیال صاحب کی دعوت میں نہیں گئے, یہ بالکل ثابت کرتا ہے کہ کلیئر کٹ ان یہ ہی اگینسٹ جسٹس عطا بندیال اور جسٹس اعداد الحسن صاحب. تو پھر ہے نا ان کی جو فائنڈنگس ہوگی وہ کسی بھی طریقے سے اوتھینٹک نہیں ہوگی اور پبلک اس کو مانے گی نہیں. پبلک ماننے یا نہ ماننے کے اوپر تو یہاں پر چلتا ہی نہیں ہے نا. محمد مالک نے کبھی سوال کیا تھا ہمارے ان سے ڈاکٹر طاہر القادری سے کہ جی ہے نا آپ کا تو بیانیہ چلا نہیں اور آپ کو ہے نا لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. تو اس نے اس پر ہے نا بہت زبردست جواب دیا تھا. طاہر القادری صاحب نے کہا تھا کہ جی فرعون کے زمانے میں بھی ہے نا بنی اسرائیل جو ہے نا وہ فرعون کو سجدہ بھی کرتی تھی, اس کی بات بھی مانتی تھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اس کے بچوں کو قتل کرتا تھا اور عورتوں کو اٹھا لیتا تھا. تو بنی اسرائیل تو اس کی مانتی تھی. یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ انسان کو اس طریقے سے مہنگائی میں اور قانون میں اور ڈرا دیا دھمکا دیا گیا ہے کہ لوگ بالکل ڈر گئے ہیں, سہم گئے اور کوئی بھی روڈ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر دی نارمس آف دی جو کانسٹیٹیوشنس ہوتی ہے اس کو کوئی فالو نہیں کرتا ہے. جس طرح ہیومن رائٹس ہیں اس کو کوئی مانتا نہیں ہے, جو رائٹ آف دی ہیومن بینگ ہے اس کو نہیں مانتا ہے, جو ایز اے پاکستانی جو رائٹس ہیں وہ عام پبلک کو نہیں دی جاتی ہے. تو اس کے بعد ہے نا اسی وجہ سے پبلک ہے نا باہر نکلتی نہیں ہے. اور ووٹ بھی ہے نا آپ تو کاسٹ کرنے بھی ہے نا ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں تو ووٹ کسی اس کے نام کے کسی کو پڑ گئے ہوتے. اسی لیے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون آئے. جب آپ کی ہر چیز نادرا سے ہوتی ہے تو پھر ہے نا وہ الیکٹرانک ووٹنگ کیوں نہ ہو. بہرحال جوڈیشری آخری موقع ہے, ان کو زیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لیٹ سی. ہم تو پاکستان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک اسپیچ آئی ہے اور ایک آڈیو لیک بھی ہوئی ہے. آڈیو لیک ہے نا وہ کسی کانگریس وومن سے بات کر رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے بات کریں. تو اوبویسلی سب لوگ اس طرح کی ہے نا اپروچ کرتے اور بات کرتے اور اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس کو ہے نا پورا دن کل 24 گھنٹے سے ہے نا اس کو ہے نا پیں سارے لفافہ میڈیا شروع ہوا ہے. اس کے اندر بات کون سی بری کی ہے انہوں نے؟ اگر انہوں نے یہ بات بری کی ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ امریکہ کے پہلے خلاف بولتے تھے اور اب امریکہ سے مدد مانگ رہے, تو ٹھیک ہے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ ہے نا وہ ہے اور اوبویسلی امریکہ ہے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جی اب سارے پہلوانوں کے ساتھ ایک ساتھ نہیں لڑ سکتے تو کسی نہ کسی پہلوان سے تو دوستی کرنی ہے نا, کیونکہ اس رنگ کے اندر ہے نا 9 پہلوان ہیں. ایک ہے نا WW ریسلنگ کے اندر ایک کشتی ہوتی ہے جس کے اندر 30-40 پہلوان ایک ساتھ ہے نا رنگ کے اندر ہوتے ہیں. تو اس میں 3-4-5 پہلوانوں نے اکا کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے تگڑا پہلوان ہے, سب سے پہلے اس کو پھینک دو ورنہ یہ جیت جائے گا ہم سے. تو وہ سب سے پہلے کوشش یہی کرتا ہے کہ اس تگڑے پہلوان کو پھینکا دیا, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تگڑے پہلوان اپنی اسٹریٹجی بنا کے رکھے اور وہ بھی 3-4 کو اپنے ساتھ ملا لے تو پھر ان 3-4-5 کو زیر کر سکتا ہے. عمران خان کو یہ اسٹریٹجی اب سمجھ آئی ہے اور پھر انہوں نے اس تگڑے پہلوان کو جو کہ امریکہ ہے اس کے ساتھ اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اینی ہاؤ لیٹ سی کیا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ عمران صاحب کی ایک تقریر بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے مائنس کر کے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے تو آپ مجھے مائنس کر دیں, مجھے بتائیں کہ پاکستان کا کیا فائدہ ہو جائے گا. پلس ان کو آفر کی گئی ہے جو بقول ان کے جو جس طرح ان کی اسپیچ ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے اور یہ میڈیا کے اندر بھی بات ہے نا چل رہی ہے کہ خان صاحب کے لیے تیار ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی اس کی ہے نا وائرل ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں اس کے متعلق, گرافکس بنے ہوئے ہیں کہ تیار ہے. تو خان صاحب نے آج اس کی اپنی اسپیچ کے اندر بول دیا ہے کہ جی چاہے میں صرف اکیلا رہ جاؤں, میں کیوں جاؤں, میرا سب کچھ ادھر ہے پاکستان میں, میری کوئی جائیداد باہر نہیں ہے, میں نا یہ گنجے کا ٹولہ نہیں ہوں, یہ میں نواز شریف نہیں ہوں جو بار بار نا 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ بھاگا ہے. تو یہ میں بھگوڑا نہیں ہوں اور میں بھگوڑا نہیں بنوں گا, کیونکہ خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی, آپ ملک چھوڑ کر نہیں گئے تو ہوگا یہ کہ ہم آپ کو ہاؤس اریسٹ کر دیں گے. ہاؤس اریسٹ کر کے جیسے ان کی 80% قیادت کو تو ویسے ہی ہاؤس اریسٹ یا پھر انڈر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے. اس ماحول کے اندر الیکشن ہوں گے تو اس الیکشن کو کون مانے گا؟ پبلک تو نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے نا, اور جو بھی جتنی بھی ٹائیں کر لیں, مولانا فتنہ ٹائیں کر لیں, یہ مریم نواز اور مریم اور ٹائیں کر لیں, میں
कसम खा के ये बात कह सकता हूँ कि अभी भी मैंने अपने अपने ज़राए पे सर्वे किए हैं, यहाँ पर जो है ना 80% लोग जो है ना वो तो है ना बिल्कुल है ना पीटीआई के हैं, और पीटीआई के लिए टाई हार्ड किस्म के ऐसे हैं, लेकिन वो सारे सोशल मीडिया के और व्हाट्सअप ग्रुप के ही टाइगर्स हैं। ये रोड पे आने वाले लोग नहीं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। अब बस अब ये है कि खान साहब ने मना कर दिया है। आखिरी बात में जो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाहौर गैरतन का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दौरा किया है, और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की है ना वो अंदिया दे दिया है कि ये जितने भी 9 मई का वाक़या हुआ है, जो यकीनन ना बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सवालात उठते हैं। सवालात ये है कि जी 14 नाके, बकौल इरशाद भट्टी के 14 नाके क्रॉस करके ये मॉब कैसे पहुंचा, कैंट के इलाके के अंदर है ना मॉब कैसे पहुंचा। हमारे यहाँ मेरे ख्याल में तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि कैंट के अंदर कोई एक बंदा भी पर मार ले विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्मी। तो आर्मी की यूनिट्स उस वक्त क्या कर रही थी, और फिर है ना कोर कमांडर की अपनी सिक्योरिटी होती है, कोर कमांडर के अपना गार्ड्स होते हैं, वो किधर गए थे, वो कहाँ कर रहे थे, वो हवाई फायरिंग कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। बकौल इमरान खान के इसके अंदर है ना कुछ लोग मिले हुए थे, ये मिली भगती हुई है, कॉन्स्पिरेसी हुई है। इस बात की तहकीकात भी होनी चाहिए कि ये इस तरह सब कुछ हुआ कैसे। साथ में अलकादर ट्रस्ट के बारे में जो कहते हैं ना कि अलकादर ट्रस्ट के अंदर इमरान खान, ये तो ट्रस्टी है, ट्रस्टी के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को इतना ही अलकादर का ख्याल है कि वो गवर्नमेंट की रकम चले गई, तो सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना ये एक पिटिशन फाइल करे, जिसके अंदर बताए कि ये जो 190 जो मिलियंस पाउंड्स ये जो है ना बेरिया के की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, जो उनको पेनल्टी पड़ी है वो वापस किए जाए, वो गवर्नमेंट की अमानत है। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है अपने मामलात में और वो मलिक रियाज से नहीं डरती है, तो ये करके दिखाए। जिस दिन ये गवर्नमेंट ने कर दिया, मैंने इस गवर्नमेंट के बारे में सारे वीलॉग मैं करूँगा और मैं इनकी तारीफ़ करूँगा, खुद खड़े होकर मैं बात करूँगा इसके बारे में। मैं कहूँगा यस, ये एक तो काम इन्होंने अच्छा किया है कि गवर्नमेंट की अमानत, गवर्नमेंट के पैसे जो है ना वो वापस ला के दिए। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। आखिर में मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप ये सोच ले, ये देख ले। मैं तो मेरी औकात है, ना मेरी इतनी बसात है, ना मेरा ऐसा कोई लेवल कि मैं ऐसी बात करूं। लेकिन एक शहरी, पाकिस्तानी शहरी और एक्स वेटेरन के हिसाब से मैं एक बात करूंगा कि अगर ये आपने बनाई आर्मी एक्ट के तहत, और आर्मी एक्ट के तहत उनको सज़ाएँ दी, मेरे हिसाब से इनको सिविल तरीके से सज़ा देनी चाहिए, और उनको बाकायदा तहकीक करके जिन्होंने काम किया उनको वाकई में करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, और उन लोगों को भी सज़ा होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल्स होना चाहिए जिन्होंने है ना प्रोटेक्शन नहीं किया कोर कमांडर हाउस को, जो मौजूद नहीं थे कोर हेडक्वार्टर्स में, जिन्होंने है ना आर्मी बैरियर को जिन्होंने क्रॉस आसानी से होने दिया, जिनकी ड्यूटी थी वहाँ पर मिलिट्री पुलिस थी, इनके सीओज और जो यूनिट की जो गार्ड लगी हुई थी कैंट्स के चेक पोस्ट पे, उनके सीओज और उनके ब्रिगेड कमांडर्स का ट्रायल्स होना चाहिए, ना कि आर्मी एक्ट के अंदर है ना इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए जिन्होंने क्रॉस किया। यस, इन्होंने बहुत गलत काम किया, इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में आप करेंगे तो हमारे हालात है ना, हमारे मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं सर। हमारी जो हिस्ट्री है ना इतनी अच्छी नहीं है। देख लें आप, फ़ौज के ख़िलाफ़ वैसे ही है ना गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा है ना फ़ौज को है ना मिलाइन कर दिया गया है, और वॉग आर्मी और ये ना हाइब्रिड वार, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपसे मुल्बाना रिक्वेस्ट है कि इन कॉन्सिक्वेंसेस को आप अपने ना थिंक टैंक को किसी को बताएं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे। अभी नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ये सारे ट्रायल्स जो होंगे इसको फिर अलग तरीके से पेश किया जाएगा, मिलिट्री को बदनाम किया जाएगा, फ़ौज को बदनाम किया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, पाकिस्तान को बदनाम किया जाएगा अल्टीमेटली, जैसे बांग्लादेश के अंदर किया गया। और आज है ना सब मतलब जो गालियाँ पड़ रही है फ़ौज को, मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था बांग्लादेश 1971 वॉर में। हमारी अरबों रुपए की जायदादें वहाँ पर कन्फिकेस हो गई। मेरे चाचा, मेरे अब्बू के बहुत बड़ा कारोबार था वहाँ पर, सब तबाह बर्बाद हो गया। सारी बिल्डिंगें, सारी हमारी जो हमारे घर थे, हमारी बिल्डिंगें थी, हमारी है ना कमर्शियल प्लाजाज थे, वो सारे कब्ज़े में आ गए, और आज तक उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, लेकिन हम उसको वागजात नहीं करा सके। एंड वी वर दी ऑन डेट टाइम, वी वर हमारी जो फैमिली थी डेट वॉज ईस्ट पाकिस्तानी थी, और दो क्या पूर्ण इन पाकिस्तान एंड इन कराची। लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टीज़ बांग्लादेश और हमारा जो कारोबार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पाकिस्तान फैला हुआ था। तो ये बात को आप देख लें, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
باقی آپ کی مرضی ہے. میرا دل اور میرا دماغ جو بات کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، وہ میں نے آپ کو گوش گزار کر لی. ہو سکتا ہے کہ آپ تک یہ میری بات پہنچے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.